سورہ توبہ کیسیت نمبر 47۔ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يحلفون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوک۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں تنبیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ وقعدوا بعدما استاذنوه بذلك مظهرين انهم ذو اعذار ولم يكونوا كذلك، وہ یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم معذور ہیں حالانکہ وہ معذور نہیں تھے۔ قال تعالی لو كان عرضا قریبا قال ابن عباس غنیمت قریبۃ، اگر ان کو آسانی کے ساتھ مال غنیمت کے ملنے کی امید ہوتی، وسفرا قاصدا اور سفر بھی قریب ہوتا، لاتبعوک ای لکانوا جاؤوا معک لذلك، وہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے، ولكن بعدت علیہم الشقۃ، لیکن مسافت جو تھی وہ دور تھی، المسافت الى الشام۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ واپس آئیں گے تو آ کے قسمیں کھائیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، اَيْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَذْرٌ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم معذور نہ ہوتے تو نکلتے۔ قال اللہ تعالیٰ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا یہ اپنے آپ کو بربادی میں ڈال رہے ہیں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو سليمان الرادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر او ان قال هل سمعتم بمعاتبة احسن من هذا نداء بالعفو قبل المعاتبة۔ سفیان بن عیینہ حضرت مسعر سے، وہ حضرت عین سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا عتاب بھی سنا ہے اس سے اچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عتاب سے پہلے حضور پاک کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم وقد قال مولاك الحجی وغیرہ وقال قتادہ تبوک ما تسمعون ثم انزل التي في سورة النور رخصوا يأذن من شاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں تو عتاب نازل فرمایا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار عطا فرما دیا کہ اگر چاہیں تو آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اگر وہ آپ سے آ کے اذن طلب کریں اپنے کاموں کے لیے، اگر آپ چاہیں تو ان کو اذن دینے کی اجازت ہے آپ کو۔ وَقَدْ رَوَانَ تَعَلُقَ رَسَّانِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو منافق تھے، ان کا پروگرام یہ تھا کہ چل جا کے اذن مانگتے ہیں، اگر حضور نے اجازت دے دی تو بہانہ ہاتھ آ جائے گا، ہم بیٹھ جائیں گے، اور اگر اجازت نہ بھی دی پھر بھی ہم نہیں جائیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
حتى يتبين لك الذين صدقوا أي في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هلا تركتهم مستعد وانطادا لأحد منهم في القعود تعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو إن لم تأذن لهم فيه. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ ان کو اجازت کے بجائے حکم دیتے کہ غزوے میں چلیں تاکہ واضح ہو جاتا اللہ تو سب جانتے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن آپ پر اور صحابہ پہ واضح ہو جاتا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور اس کے بعد تاکہ واضح ہوا فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا مُصِرِّينَ حالانکہ یہ لوگ تو ویسے بھی مصر تھے کہ نہیں جائیں گے جہاد پہ. فلهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو عن بالله ورسوله. اس لیے اللہ پاک نے خبر کی اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب جو ایمان والے ہیں وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے، وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے. یہ اجازت تو وہ لوگ لیتے ہیں جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا. ان کو چونکہ دنیا محبوب ہوتی ہے وہ اسی لیے بھاگتے ہیں جہاد سے. فرمایا لا یستأذنک ای فی القعود عن الغزو، جہاد میں پیچھے رہنے کے لیے کوئی آپ سے اجازت نہیں لے گا وہ آدمی جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے، بلکہ وہ تو جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور نفسوں سے. لأنهم يرون الجهاد قربة، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد جو ہے بہت بڑی ثواب والی چیز ہے، اللہ سے ملانے والی چیز ہے. وَلَمَّا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ بَادَرُوا وَامْتَصَلُوا، جب بھی اللہ کا حکم آیا تو وہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں جو اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، اور جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے جو اذن مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہی نہیں. اي لا يرجون ثواب الله بالدارات اعمالهم على اعمالهم، ان کو تو یعنی یہ تو چاہتے نہیں آخرت پر ایمان ہی نہیں تو ثواب کی کیا امید رکھیں. وارتابت قلوبهم اي شکت فی صحت ما جئتهم به، اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قرآن لے کے آئے، دین لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، ان کے دلوں میں ابھی تک شبہ ہے، یہ اس پر ایمان نہیں لے آئے ہیں. وهم فی ریبہم یترددون ای یتحیرون یقدمون رجلا ویؤخرون اخرى، یہ تو ابھی تک خود حیرانی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک قدم آگے رکھتے ہیں تو ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں. وَلَيْسَتْ لَهُمْ قَدَمٌ ثَابِتَةٌ فِي شَيْءٍ، یہ کسی بات میں پوری یقین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کبھی ادھر کبھی ادھر. وَهُمْ قَوْمٌ حَيَارَى هَلْكَى، یہ ایسی قوم ہے جو ہر وقت مضطرب ہے، پریشان ہے، برباد ہونے والی. لا الہ الا ولا الہ الا، یہ نہ مومنوں میں ہے نہ کافروں میں ہے بلکہ منافق ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ ہرگز رستہ نہیں پا سکتا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول تعالى ولو أراد الخروج معك الغزو
اگر یہ چاہتے ہیں میرا بدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے جہاد پہ جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے. یہ تو بات جھوٹ بول رہے ہیں. لا عدوا له عدة اي لكانوا تأهبوا له جہاد کے لیے تیار ہوتے. ولكن كره الله بعاصهم اي ابغض ان يخرجوا معكم قدرا. اللہ پاک کو بھی ناراضگی ہے, اللہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ آپ کے ساتھ نکلیں, اس لیے ان کو مؤخر کر دیا, بٹھا دیا. وکیل اقعدوا مع القائدین, یعنی اللہ بھی تقدیر نہیں ہے, فیصلہ کر دیا کہ یہاں بیٹھیں گے. اے قدرا ثم بین تعالی وجہ کراہیتہ لخروجہم مع المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ جہاد میں نکلیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بدبخت نکلتے نا تو آپ کو مزید پریشانی کا ذریعہ بنتے, آپ کی مدد نہ کرتے, یہ تو اور فساد کا ذریعہ بنتے, اور فتنے کا ذریعہ بنتے. یہ بجائے مسلمانوں کی مدد کرنے کے ان کو پریشان کر دیتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ وجہ ہی اللہ تو جانتے ہیں. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اگر یہ نکلتے تو یہ نہ پہنچاتے نہ بڑھاتے مگر بزدلی, پریشانی. کیوں؟ لأنہم جبنا مخذولون, یہ بدبخت خود بھی بزدل ہیں, خود بھی ذلیل ہیں. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ اَوْرَزُ السَّرْوَشَ بَيْنَكُمُ النَّبِيَّةُ بَطَارَتْنَا وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ, یہ جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ فتنہ پھیلاتے. چول خوری, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, چغلی کرو, آپس میں لڑاؤ, فتنے پیدا کرو. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ أي مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم وكلامهم يستنصحون من كان لا يعلمون حالهم فيدعى وقوع الشر بينهم وفساد كبير. اللہ نے فرمایا کہ وفیکم, تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں سننے والے, ان کی باتوں کو ماننے والے, ان کی باتوں پہ اثر کرنے والے. وہ ان کی باتوں کو مان لیتے حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا کیا حال ہے. نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ جو ہیں بیچارے شر میں مبتلا ہو جاتے, فساد میں مبتلا ہو. اس میں دو ترجمے. وفیکم سماعون لهم, تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں میرا مدنی جن کے ان سے تعلق ہے, وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں. تو جب یہ جھوٹی باتیں کرتے, فتنہ پھیلاتے, وہ بیچارے مان لیتے. ان کو کیا پتا کہ فتنہ کر رہے ہیں. ایک قول یہ ہے, اور دوسرا قول یہ وفیکم سماعون لهم, سماعون کا معنی جاسوس. آپ کے اندر ان کے بھی جاسوس ہیں جو سن سن کے باتوں کو دشمن کو پہنچاتی ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں وقال مجاز وفیکم سماعون لهم ای عیون یسمعون لهم الاخبار وینقلون الیہم, ان کے جاسوس ہیں جو خبریں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور پھر ان کو پہنچاتے ہیں. وهذا لا يبقى الاقتصاد بخروج معهم بل هذا عام بجميع الاحوال والمعنى الاول عدل في السياق والاذاعه وقطار غير مفسرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاسوس ہونے کا معنی جو ہے اس کا کیا تعلق ہے نکلنے سے. پہلا معنی بہتر ہے, یا رسول اللہ اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے تو یہ مسلمانوں کو لڑا دیتے, فتنہ ڈالتے, غیبت کرتے, چغل خوریاں کرتے. اور مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات ماننے والے ہیں, وہ جانتے اچھے آدمی ہیں, ان کو ان کے اندر کا پتہ نہیں, تو لہذا وہی قول جو ہے وہ زیادہ راجی ہے. وقال محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی قال الذين اصطادوا فيما ولغني من الشرك منهم عبد الله بن ابي ابن سلول والجد بن كيس وكانوا اشرافا في قومهم وثبتهم الله لعلمه بهم من يخرج معه بالسوء عليه جنده وقال في جنده قوم اهل محبة لهم وطاعة فيما يدعون به يشركهم. اب محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم جہاد میں نہ جائیں, وہ بڑے بڑے سردار تھے, جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا, اسی طرح جد ابن قیس تھا. یہ اپنی قوم کے بڑے سردار ہیں, کیونکہ اللہ جانتے تھے, اللہ نے بھی ان کو وہی رہنے دیا, کیونکہ اگر وہ نکلتے تو حضور کے لشکر کو خراب کر دیتے. کیونکہ آپ کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ان سے تعلق تھا, ان کی بات مانتے تھے, ان کی بات سنتے تھے, کیونکہ یہ سردار تھے اور اچھے لوگ تھے ان لوگوں کی نظروں میں. باطن کا علم تو اللہ کو ہے کہ یہ منافق ہیں.
اس لیے اللہ نے فرمایا فیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین ثم اخبر عن تمام علمه فقال والله علیم بالظالمین وأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اس کے بعد اللہ نے خبر دیا کہ علم کامل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، جو گزر چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں ماضی میں، اور جو مستقبل میں ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ علم کامل اور یہ علم محیط اور یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہمیشہ یاد، اللہ نے انبیاء کو بھی علم عطا فرمایا، اللہ نے اولیاء کو بھی علم عطا فرمایا، لیکن جس علم کی ان کو ضرورت تھی. باقی علم غیب یا علم کامل یا علم ماضی اور علم مستقبل اپنے تمام جزئیات و تفصیلات کے ساتھ یہ صرف اللہ کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. اور جو اس میں کسی کو شریک کرے تو وہ بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ جیسے ہم طواف کر رہے ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، اور اس میں کتنی بولیاں بولنے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو صرف طواف والوں کو گنے تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنے ملکوں کے لوگ ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنی بولیاں ہیں، کتنی لباس ہیں، کتنے طریقے ہیں، لیکن وہ سب کو جانتا ہے اور سب کو سمجھتا ہے. یہ صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اگر اس میں کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی غیر میں یہ بات کا عقیدہ رکھے کہ میں جب مرشد کو پکارتا ہوں یا میں جب پیروں کی مزار پہ جا کے ان سے درخواست کرتا ہوں وہ بھی ہر بات سمجھتے ہیں. یعنی کیوں؟ اگر پیر مثلا اردو جانتا تھا تو زندگی میں تو وہ انگریزی بھی نہیں جانتا تھا، مرنے کے بعد سب کی باتیں جاننے لگ گیا. تو یہی وہ شرک ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو شرک سے محفوظ رکھے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. اللہ پاک تو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا بدری پاک یہ منافق اگر جاتے تو فائدے کے بجائے یہ نقصان دیتے. فَأَخْبَرَ الْعَالِمَ كَيْفَ يَكُونُ خَرْجُهُمْ وَهَذَا مَا خَرَجَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر یہ جاتے تو کیا کرتے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ کافر کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ نے فرمایا اگر ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان منافقین کو ہم دوبارہ زندہ کر کے بھی دنیا میں بھیج دیں یہ وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے. اللہ جانتے ہیں. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اللہ نے فرمایا اگر ہم جانتے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو ہم ان کو ہدایت کر دیتے. اسماع کا معنی ہوتا ہے بات سننا جس پہ عمل کرے، یہ ہے اسماع. سماع معنی ہوتا ہے مطلق سننا، اور اسماع کا معنی ہوتا ہے وہ سننا جو قابل نفع ہو. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان میں بھلائی ہوتی تو ان کو بھی سنا دیتے، لیکن اگر ہم ان کو سناتے ہیں منہ پھیر کے چلے جاتے اعراض کر کے. وقال تبارک وتعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر دیتے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو مارے یا ہر بندہ ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ کے چلے تو اس کی اطاعت نہ کرتے مگر تھوڑے سے لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر وہ کرتے جس کی بات کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ان کے لیے زیادہ ثابت قدم رکھنے والی بات تھی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور ان کو ہم دیتے ہیں اپنی طرف سے بہت بڑا ثواب. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم ان کو ہدایت کرتے ایسے راستے کی جو سیدھا ہے.
فالآیات بھی زیادہ کثیرۃ جدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں زمین کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی حال مستقبل سب کا علم جاننے والے ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محفظا النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي لقد أعملوا فكرهم وأعجلوا آراهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخواده مدة طويلة. وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأرض من قوس واحدة وحاربت يهود المدينة منافقوها. فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن مسعود هذا قد توجه ودخلوا بالإسلام ظاهرا ثم كلما عز الله الإسلام وأهله غازهم ذلك وساءهم ولهذا قال تبارك وتعالى. اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان آپ کے دشمنوں نے اپنی فکر اپنی آرا میں پہلے سے کوشش کی تھی آپ کو نقصان دینے کی. بھی قید کا و قید اصحاب کا آپ سے مکر کرنے کی آپ کے اصحابہ سے یعنی نقصان پہنچانے کی آپ کے دین کو نعوذ باللہ خراب کرنے کی اور اللہ کے دین کے نور کو بجھانے کی بڑی مدت تک اسی بات میں مبتلا رہے. وذالک اور یہ کب ہے اول مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب میرے آقا نامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. آپ جب مدینے میں تشریف لے آئے اور مکے والے بھی دشمن کہ انہوں نے تو مکے سے نکالا اور مدینے میں جو یہود تھے بنی قریظہ بنی نذیر بنی قینقاع وہ بھی دشمن. تو اب ہر طاقت نے کوشش کی کہ نور اسلام کو بجھا دیا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. فلما نصرہ اللہ یوم بدر اللہ نے بدر والے دن اسلام کو عزت دی اور کفر کی کمر توڑ دی. اب عبداللہ ابن ابی جو تھا نا ان کا منافقوں کا سردار وہ کہنے لگا ھذا امر کا توجہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ اسلام جو ہے غالب آ رہا ہے. فدخلوا فی الاسلام انہوں نے کہا بھی اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اب ٹکراؤ نہیں ہو سکتا اس لیے بہتر ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ظاہری مسلمان بن جاؤ اندر کافر رہو اندر رہ کے نقصان پہنچاؤ. اب کھل کے مخالفت کرنے کی طاقت ہی نہیں. ثم كلما اعز الله الاسلام واهله اور پھر جیسے جیسے اللہ اسلام کو عزت دیتے اسلام کو غلبہ دیتے مسلمانوں کو عزت دیتے مسلمانوں کو غلبہ دیتے ان کو بڑی تکلیف پہنچ دی کیونکہ یہ تو دشمن تھے نا یہ تو صرف ظاہر میں اسلام لائے ہوئے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون. آخر اللہ کا فیصلہ ہو گیا اور حق ہو گیا حق غالب آ گیا اللہ کا دین غالب آ گیا. جیسے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور یا جیسے فرمایا تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نور اسلام کو بجھا دیں لیکن اللہ اس کو پورا کریں گے اور غالب کریں گے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے. تمام ادیان کا ناسخ جو ہے وہ دین اسلام ہے اور تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا چاہے کافر جتنا مرضی آئے زور لگا لیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذْن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بالكافرين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى فمن المنافقين من يقول لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تبارك وتعالى في الفتنة سقطوا سقطوا في الفتنة بقول ماذا كما قال محمد بن اسحاق. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ان میں کچھ ایسے ہیں ومنہم من یقول آتے ہیں حضور کی خدمت ہے کہتے ہیں حضور ہمیں اجازت دے دیں ہم جنگ پہ نہیں جاتے کیونکہ اگر ہم جنگ پہ آپ کے ساتھ گئے نا حضور تو ہم بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے چونکہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ہمیں صبر نہیں تو ہمارے برباد ہو جانے کا خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں نہ پڑ جائیں. اللہ نے فرمایا برباد تو ہو گئے ہو میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہو جہاد پہ نہیں جا رہے اور زنا سے ڈر رہے ہو. بڑے عجیب آدمی تو تم تو فتنے میں بڑے ہوئے ہو. یعنی اب یہ کہ نا جی کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی نماز میں بھائی صفے ٹھیک بناؤ اور پگڑی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی اور قبر پہ سجدہ کرے یعنی پگڑی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اور قبروں پہ سجدے کرتا ہے. تو ایسی سنت پہ عمل کرنے کا کیا مانا جب بندہ کافر ہو جائے. اس یہی وہ حال ہے جو آج جس میں مسلمان دو چار ہیں. آپ جائیں گے جناب آپ کو لوگ ملیں گے ایسی آپ کو تقریریں سنائیں گے ماشاءاللہ جناب میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں سبحان اللہ جناب مجھے ایک سال مدینے میں اعتکاف بیٹھتا ہوں ایک سال مکہ شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہوں اور کعبہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں جی سبحان اللہ اور اللہ پاک کو میری حاضری بھی منظور ہے کہ ہر سال مجھے بلا لیتے ہیں. اور پوچھو کام کیا کرتے ہو تو سود پہ. جناب ہر سال جو آپ عمرے پہ جاتے ہیں یہ پیسے اور جی بزنس کرتے ہیں نا بزنس کیا ہے بینکوں سے. تو اب اس حدیث مبارک کا کیا ہوگا جس حدیث میں میرے آقا نے فرما دیا کہ لوگ آئیں گے لیکن ملبسوں کا حرام و مأکلوں کا حرام کہ کپڑا بھی حرام کے پیسے سے ہوگا اور کھانا بھی حرام کے پیسے سے ہوگا. اور جب وہ میرے گھر میں آئیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم لبیک ان کو آواز آئے گی کہ لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک کہ جاؤ تمہارا حج ہم نے تم پہ منہ پہ مار دیا ہے کوئی ضرورت نہیں تمہارے آنے کی. پھر کیا فائدہ ہوا جی اس آنے کا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کیوں خوار ہیں اور کیوں برباد ہیں. ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھتا ہے نماز کے وقت سو جاتا ہے اس تہجد کا کیا فائدہ. ایک آدمی سارا دن ماشاءاللہ رو رو کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے لیکن ایک آیت میں عمل نہیں کرتا. میں جاؤ تو کیسٹ قرآن کا لگا ہوا ہے گھر میں جاؤ تو کیسٹ قرآن کا لگا ہوا ہے دفتر میں جاؤ تو کیسٹ قرآن کا لگا ہوا ہے اور سامنے جو اس کی سیکٹری ہے وہ نوجوان لڑکی ہے اور اریاں ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے بازو کھلے ہوئے یہ کہو جی یہ تو کاروباری مجبوری ہے. کون سا آخر دین ہے میرے عزیز. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الا بالفطرۃ سقطوا. میرا مدنی یہ بہانے بناتے ہیں کہ لڑکیاں ان کی خوبصورت ہیں اور میں دیکھوں گا تو صبر نہیں کر سکوں گا اور میں زنا میں پڑ جاؤں گا. اور تم میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو جھوٹی قسم کھا رہے ہو اللہ کے حکم جہاد کو ٹال رہے ہو تم تو برباد ہو گئے ہو. اگلی کس بربادی کی بات کر رہے ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کریں کہ اسلام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو ماشاءاللہ بس آسمان کو پہنچ گئے ہو. اسلام دین کا معنی یہ ہے آتی کل ذی حق حقہ ہر حق والے کو پہنچاؤ. لاکھ تہجدیں پڑھو اگر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو کیا اسلام ہے.
لاکھ تم اللہ کے دین کا نام لو، طواف کرو، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکات دو، لیکن کاروبار سارا سود کا ہے اور بینک کا ہے اور ربا کا ہے، تو اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ تم سارا دن ماشاء اللہ کعبے میں بیٹھے ہو، ٹکٹکی لگا کے کعبہ شریف دیکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، طواف کر رہے ہو، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس دین کا کیا فائدہ ہے؟ تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تمہاری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، تمہارے لڑکے نماز نہیں پڑھتے، جس فرم کے تم مالک ہو تمہارے ملازم نماز نہیں پڑھتے، کیا قیامت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کلکم مسئول عن رعیتہ؟ ایک آدمی آتا ہے ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے جی اس دفعہ تو ماشاءاللہ ایک نے مجھے خود بتلایا کہ ملتزم پہ موقع ملا حضرت، آدھا گھنٹہ میں نے تو خوب منہ لگایا، رگڑا، سینہ رگڑا، میں نے کہا جی یہ سارا منہ تو رگڑتے رہے، مجھے داڑھی کا تو ایک بال بھی نظر نہیں آتا۔ تم نے ملتزم کو بھی گواہ بنایا، قیامت میں تمہاری داڑھی مڈانے کا وہ پتھر بھی گواہی دے گا۔ منہ رگڑنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ تمہیں تو حضور کی شکل بھی پسند نہیں، ویسے تم انگلیاں کاٹتے ہو، چومتے ہو، نام لیتے ہو، جھومتے ہو، قوالیاں سنتے ہو، لیکن حضور کی چہرے کے مطابق تمہیں شکل بھی پسند نہیں حضور کی۔ پسند ہو تو داڑھی رکھنا ویسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام لاکھوں نبی جو گزرے ہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہا اس میں بریلوی دیوبندی کا کوئی جھگڑا ہے، اس میں کالی ٹوپی، پیلی ٹوپی، سبز پگڑی کا کوئی جھگڑا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی نبی بغیر داڑھی کے تھا؟ آپ مولویوں کو، جی مولوی ہمیں لڑاتے ہیں، چلو چھوڑ دیں جی مولویوں کو، آپ نہ مانے آپ مولویوں کی بات، لیکن یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ لگے گا کہ یہ مولوی نہ ہوتے تمہیں یہی کلمہ بھی نہ آتا۔ یہ تمہیں ٹیلی ویژن نے سکھایا ہے، میڈیا نے سکھایا ہے، ڈش نے پڑھایا ہے، وی سی آر نے پڑھایا ہے، یہ تمہارے اندر تھوڑا بہت دین ہے، کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ چھوڑیں مولویوں کو، چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ لاکھوں نبی جو گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کی داڑیاں مبارک تھیں یا بغیر داڑھی کے تھے، شیو کراتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا جتنے صحابہ گزرے ہیں میرے محبوب کے، وہ شیو کراتے تھے، کلین شیو تھے؟ تابعین، محدثین، اولیاء اللہ، پیران پیر کی جو 11ویں کھا رہے ہو، پیران پیر کی بھی داڑھی تھی کہ نہیں؟ وہ 11ویں شریف والے پیر کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ داڑھی نہ رکھنا کس کی سنت ہے؟ چھوٹی سی 3 تولے کے بال تم حضور کے لیے اٹھانے کے تیار نہیں، اور کہتے حضور شفاعت بھی کریں اور حوض کوثر سے پانی بھی مجھے پلائیں گے، ماشاءاللہ۔ للہ و انا الیہ راجعون، بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ کافروں نے داڑھی مڈائی، تم نے داڑھی مڈا ڈالی۔ کافر گنجا ہو جائے تم کل گنجے ہو جاؤ گے، وہ پی کیپ پہنے تم پی کیپ پہنو گے، وہ ہیڈ پہنے تم ہیڈ پہنو گے، وہ الٹی مانگ نکالے تم الٹی مانگ نکالو گے، وہ نیچے آدھے بال کٹوا کے اوپر رکھے تم آدھے بال کٹوا کے اوپر رکھو گے، وہ ٹیڈی لباس پہنے تم ٹیڈی لباس پہنو گے، وہ کھلی پینٹ پہنے تم کھلی پینٹ پہنو گے، وہ جین پہنے تم جین پہنو گے، وہ کتے کا گوشت کھا لے تو تم وہ بھی کھا لو۔ کتنے مسلمان ہیں جن نے کتے رکھے ہوئے ہیں، مکھن کھلاتے ہیں ہاتھوں پہ، اور کھانا کیا ہوتا ہے؟ گھر میں کتے ساتھ بیٹھے ہیں گود میں لے کے، کیوں انگریز کی نقل کرنی ہے نا، وہ ناراض نہ ہو جائے نا کہ قیامت میں ہمارا حشر اسی کے ساتھ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
نہ ایمان سے کہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی، ایمان سے مولویوں کو چھوڑ دو، چھوڑو مولوی بیچارے تمہارے دشمن ہیں، مولوی مخالف ہیں، مولوی بیچارے پاگل ہیں، مولویوں کو چھوڑ دو، تم خود مولوی ہو، اللہ کے کعبے میں بیٹھو۔ ایمان سے کہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی 1,24,000 نبی جب جنت میں جائیں گے 3 سوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگا کے جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ؟ جو آپ فیصلہ کریں، مولویوں کو چھوڑ دیں۔ میں آج تم اب میرے لیے تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، تم قاضی ہو، تم حاکم ہو، تم فیصلہ کرو کہ تمام صحابہ جب اللہ جنت میں بھیجے گا، خوشی کا موقع ہوگا نا، تو اس دن وہ لباس کیا ہوگا ان کا؟ 3 پیس سوٹ پہنے گے، گلے میں ٹائی ہوگی، ہاں جی، یا جین کی پینٹ ہوگی اور اوپر شرٹ ہوگا، سینہ کھلا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ؟ گلے میں سونے کی چین ہوگی، کانوں میں بالیاں ہوں گی؟ کیا خیال ہے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے لباس ہوگا؟ یہ کن کا ہوگا؟ جہنمیوں کا، جنتیوں کا؟ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا جب جنت میں جائے گی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ باریک لباس ہوگا، دوپٹہ کندھے پہ پڑا ہوگا، سرخی لگائی ہوئی ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ؟ بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں؟ انا تو فقون، کدھر دوڑ رہے ہو؟ اور جی مولوی ہمیں لڑاتے ہیں، جی مولوی چھوڑو جی مولویوں کو، جی مولوی نہیں لڑائیں گے انشاءاللہ تمہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے ان لوگوں کو توفیق دی کہ تمہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں، ورنہ کون اذان دیتا، کون مسجد میں آتا، کون نماز پڑھاتا؟ تمہیں تو ابھی تک دعا قنوت نہیں آتی، تم نے کیا نماز پڑھانی تھی؟ آتے تو کون جنازہ پڑھاتا، کون غسل دیتا، کون قبر کھودتا، کون لحد بناتا، کون اندر رکھتا؟ آج بھی جب تمہارا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ڈی سی کو بلاتے ہو جنازے کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، سچی بات کرو، چھوڑو مولویوں کو، چھوڑے یہاں۔ مولویوں سے آپ کا غصہ بالکل بجا ہے، آپ کی ناراضگی بالکل صحیح ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی وہ حضور کا نام لیتے ہیں۔ تمہاری ناراضگی مولویوں سے بالکل بجا ہے کہ وہ اتنے پاگل ہیں، اتنے دیوانے ہو گئے، بے وقوف ہو گئے، 1400 سال پیچھے لے جا رہے ہیں ہمیں، تم آگے جانا چاہتے ہو۔ اب خود فیصلہ کریں ایمان سے کہ آج بھی آپ کے علاقے میں اگر کوئی بندہ مر جائے، اس کے غسل کے لیے ڈی سی کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو، کس کو بلاتے ہو؟ ان کو تو خود جنازہ پڑھنا نہیں آتا، تمہارے باپ کا جنازہ پڑھیں گے وہ تو بجائے دعا مانگنے کے لعنت بھیج کے چلے جائیں گے۔ اب جناب اگر اس کو کہیں کہ جی قبر پہ ہم نے دعا کرنی ہے تو کس کو دعا کے لیے بلائیں گے؟ پٹواری کو، تحصیلدار کو، اے سی کو؟ اب خود فیصلہ کریں۔ چلو مولوی شولویوں کو چھوڑیں، ارے مولویوں کو کیا ہے، مولویوں نے آپ کو واقعی بڑی تکلیف دی ہے، 1400 سال پہلے کا قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہزاروں سال گزر گئے، اب بھی کہ نہیں تھی کعبے کی طرف رخ کرو۔ دیکھو جی مولوی کتنے بے وقوف ہیں، دیکھیے انوسی ہیں بیچارے، ہزاروں سال پیچھے تمہیں لے جا رہے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کرو۔ تم تو انٹرنیٹ کے زمانے کی پیداوار ہو، تم تو آگے جانا چاہتے ہو، آگے چاہے جنت سے نکل کے جہنم چلے جاؤ، پتہ نہیں جائیں گے آگے۔ یہ اللہ کے قرآن کو سنیں، یہ اللہ نے ایسے نہیں واقعات ذکر کیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ذکر کیے گئے کہ تم قرآن پڑھو اور اس کے بعد سو جاؤ، اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان میں غور کرو ایک ایک آیت میں، کیا آج ہمارا یہ حال تو نہیں؟ قرآن ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے کہ بنو اسرائیل کے واقعات پڑھو، غور کرو، اور تم قوم موسیٰ علیہ السلام کے احوال پڑھو، غور کرو، تم منافقین مدینہ کے احوال پڑھو، غور کرو، اور دیکھو کہ کیا ہمارا وہی حال تو نہیں۔ یعنی منافق کے کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے۔ منافق کا کیا معنی ہے؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر
کچھ ہو اور باطن، تو تمہارا ظاہر تو ہے جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام علیکہ اور داڑھی چاٹ۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ نہ جس پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں ان کی داڑھی مبارک ہے نہیں ہے، تو تم نے کیا سیکھا صلاۃ و سلام سے؟ اور حضور کا نام آئے سبحان اللہ، سگریٹ۔ منافق اور کیا ہوتا ہے؟ نام چوم رہے اور منہ میں گند ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق کو سینگ ہوتے ہیں۔ صحیح سود حرام ہے لیکن سینگ گزارا نہیں ہوتا نا، کیا کریں راستہ کوئی نہیں۔ اور منافق کیا ہوتا ہے؟ فرق کتنا ہو گیا، وہ عقیدے کا ہو گیا، کوئی عمل کا ہو گیا، لیکن نفاق کا معنی تو یہی ہے۔ ذرا دیکھو قرآن اسی لیے ہمیں جگاتا ہے کہ پڑھو قرآن، غور کرو کہ یہ بندہ آگے کہہ رہا ہے حضور مجھے نہ لے جاؤ، میں ادھر گناہ میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، اس سے بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہو، حضور کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو، اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہے؟ برباد تو تم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا أي سَقَطُوا فِي الْفِتْنَةِ بِقَوْلِهِمْ هَذَا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسی کے ساتھ تم فتنے میں تو پڑ گئے، ہلاک ہو گئے، میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو۔ هذا كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن أبي بكر واسع قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جهازه الجد بن قيس بن سلمة هل لك يا جد اللام في جلال بن الأصفر فقال يا رسول الله تعطني ولا تفتني والله لك ذلك قول ما رجل شد أجب من نساء مني وإني أخشى أن رأيت نساء بن أصفر أن لا أصبر عنه نبات رسول الله وقال قد أذنت لك وفي الجد بن قيس نزلت هذه الآية۔ اب مفسر فرماتے ہیں محمد بن اسحاق الزہری سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری میں تھے، آپ نے جد بن قیس یہ بنی سلمہ کا شخص ہے، منافق تھا، حل لک یا جد، آپ نے فرمایا کہ جد بن قیس سال چلو گے تم مقابلے پہ بنی الاسفر کے، یعنی روم، بنی الاسفر سے مراد روم ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وتعالى آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے، مجھے امتحان میں نہ ڈالیں۔ فواللہ لقد عرف قومی، خدا کی قسم ہے میری قوم جانتی ہے کہ مجھے عورتوں کی بہت زیادہ محبت ہے، میں عورتوں کے مسئلے میں زیادہ کمزور ہوں۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ إِن رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الْأَصْفَرِ، اور اگر میں نے رومیوں کی عورتیں دیکھی تو میں صبر نہیں کر سکوں گا، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ حضور پاک نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا اور کہا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ أي إنما قال ایک شخص سر وَلَيْسَ ذَلِكَ بِهِ وَمَا سَكَتَ فِيهِ بِتَخَلُّفِهِ رَسُولُ اللَّهِ نَفْسِهِ آدم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو عورتوں کے بہانے بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ میرے مدنی پاک کی نافرمانی کرنا، جہاد میں پیچھے رہ جانا تو اس سے زیادہ گناہ ہے، اس سے زیادہ فتنہ ہے جس میں یہ پڑا ہوا ہے۔ پاک تعالی پاس مجاہد وغیرہ ہوا ہے انہا نظرت فی الجد بن قیس وقد کان الجد بن قیس هذا من اشیاء بنی سلمہ، کہ یہ آیت مبارک جو ہے جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم يا بني سلمة قالوا الجد بن قيس على أن ندخله وقال أيضا من البخل ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء ابن معرور۔ صحیح کی حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بنی سلمہ سے کہ من سیدکم، تمہارا سردار کون ہے؟
انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا سردار جو ہے جد ابن قیس ہے. اور اچھا یاد رکھیں یہ جد ابن قیس حدیبیہ کے موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کو حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے روک دیا تو 1400 صحابہ نے بیعت کی. صرف ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی، وہ یہی جد ابن قیس تھا. یہ اونٹوں میں جا کے چھپ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف سے بھی محروم رکھا کیونکہ بیعت کرنے والوں کے ایمان کے بارے میں جو اللہ نے قرآن اتار دیا اور حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ خدا کی قسم ہے کہ جس شخص نے آج اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ میں بیعت کی اللہ اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا. تو اتنی بڑی بشارت مل گئی اور اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کے فیصلے فرما دیے. تو یہ جد ابن قیس جو ہے یہ اس دن بھی محروم ہے اور یہ منافق ہے اور بنی سلمہ کا سردار ہے. تو بنی سلمہ والوں سے حضور نے پوچھا من سیدکم، تم لوگوں کا سردار کون ہے؟ وقال ہوا جد ابن قیس، کہ ہمارا سردار جو ہے یا رسول اللہ جد ابن قیس ہے لیکن ہے بخیل. آپ نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، تو بخل سے زیادہ بڑی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اچھا سردار ہے کہ سردار ہو گیا اگر بخیل ہے، جو بندہ بخیل ہو تو بخیل ہونے سے بڑی بیماری بھی اور ہے کوئی دنیا میں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا سردار جو ہے وہ نوجوان جس کے بال جو ہیں الجعد، جعد کہتے ہیں کہ بال جو ہیں گھونگھرے والے، الابیض سفید رنگ، بشر ابن البراء ابن معرور. حضور نے فرمایا وہ ہے تمہارا سردار. یہ بدبخت بخیل یہ کیا تمہارا سردار ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اِذَا مَهِدَ وَالْحَوْلَ مَيْسَرَ بَحْرَ. اللہ نے فرمایا جہنم نے ان کو احاطہ کر رکھا ہے. احاطہ کا معنی ایسے گھیر لینا کہ کوئی اس سے نکل نہ سکے، کوئی بھاگ نہ سکے. بعض علماء نے فرمایا یعنی قیامت والے دن جہنم ان کو گھیر لے گی. لا محید لہم، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، محرم نہیں ہوگا، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں بھی یہ ایسے کام کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا حق، وہ ایسے ہے کہ جیسے یاکلون فی بطونہم نارا، جیسے کہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہیں. حالانکہ بظاہر تو حلوہ ڈال رہے ہیں، انگارے تو نہیں ڈال رہے، لیکن انجام جو اس کا انگارے ہے اس لیے کہ حرام کھا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. واللہ تعالی عالم ختم. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے. کہتا ہے جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، پھر احرام کھول دیا، دوبارہ میں نے بیر علی سے احرام باندھا اور عمرہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں تو بیر علی جو ہے وہ راستے میں ہے اور مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. اسی جگہ میقات ہے اور اللہ حکومت کو جزائے خیر دے. عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے، غسل خانے ہیں اور کار پارکنگ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہیں اور ماشاءاللہ وہاں آدمی سنت یہ ہے کہ وہی آئے، غسل کرے اور احرام کی 2 چادریں باندھے، مسجد میں جا کے تحیت المسجد کی 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائے. اگر کوئی مدینے سے عمرہ احرام باندھ لے مثلاً اور وہ پیر علی پہ نہ رکے اور سیدھا نکل آئے تو بھی عمرہ ٹھیک ہے، کیونکہ احرام میقات سے پہلے باندھا ہے، میقات کے بعد نہیں باندھا. جیسے ایئرپورٹ سے آپ کراچی سے احرام باندھ لیتے ہیں، حالانکہ میقات تو آپ کا یلملم ہے، لیکن جہاز میں تکلیف ہوتی ہے تو آدمی پہلے باندھ لیتا ہے. تو اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں غسل کر کے سامان گاڑی میں رکھ کے 2 چادریں باندھ کے وہی سے لبیک پڑھ لے تو وہ بھی احرام ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی غسل کر کے تیاری کر لے، چادریں باندھ لے، لیکن جب میقات پہ آ جائے بیر علی تو وہاں گاڑی روک کے اپنا 2 رکعت پڑھ گیا، چاہے 2 رکعت نہ بھی پڑھے. نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، موقع ملے پڑھ لے، نہ ملے نہ پڑھے.
یا فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد کہہ دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تو عمرہ کا احرام درست ہو جاتا ہے۔ سبیل صدقہ بہرحال یہ تو کرنے والے کی بات ہے نا بھی کہ اس سبیل والے کی نیت کیا ہے۔ بعضوں کا زکوٰۃ کا مال بھی ہے، روٹی پکا کے لوگ سبیل چلاتے ہیں، اب یہ تو اس کو پتا ہے نا، ہمیں کیا پتا کہ وہ جو سبیل چلا رہا ہے یہ صدقہ واجبہ ہے یہ صدقہ نافلہ ہے، یہ تو کرنے والے سے جا کے پوچھو، ہمیں کیا پتا ہے۔ تبارک و تعالیٰ جو جن ہیں ان کو جنت میں داخل کرے گا، تم اپنا فکر کرو، جنوں کا کیا فکر پڑ گیا تم، یا ان کے ساتھ جانے کا خیال ہے۔ بہرحال جنوں میں بھی مسلمان ہیں، جنوں میں بھی صحابی ہیں، جنوں میں بھی اولیاء اللہ ہیں، جنوں میں بھی محدثین ہیں، جنوں میں بھی علماء ہیں، بڑے بڑے صلحاء ہیں، تو جو ان میں مومن ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ان میں کافر ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو بہرحال جیسے انسان جنت میں جائیں گے جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ انسان کا تقدیر بدل سکتا ہے، اللہ چاہے، اللہ کی مرضی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ بعض علماء نے لکھا کہ تقدیر ہوتا ہی دو قسم ہے، ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی نہیں بدلتی، لا یبدل القول لدی، تو اور ایک وہ ہے جو ہوتی ہی معلق ہے کہ اگر اس بندے نے آج دعا کی تو معاف کر دوں گا، تقدیر میں لکھا ہی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائے ہاتھ دم دینی ہوگی، اگر اب تحیات پڑھنے میں دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پہ بیٹھ جائے، اگر تکلیف ہے دونوں پاؤں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، اور بعض روایات میں دونوں پاؤں ایک طرف سے نکالنا بھی ثابت ہے۔ بہرحال اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے تاکہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، ہر بندے کے احوال الگ ہوتے ہیں، تو اللہ نے اپنے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اپنی والدہ کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں اور وہاں سے میرا بھائی یعنی والدہ کو اپنا بیٹا جو ہے وہ آگے جہاز میں بٹھائے گا اور آگے ایئرپورٹ میں میں اس کا بیٹا موجود ہوں، لے لوں گا۔ بہرحال بوڑھی عورت ہے تو اس کے آنے کی گنجائش ہے، اگر جوان عورت ہو تو فتنہ ہے، اس کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ فقہا نے اجازت لکھی ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہے، فتنے کا خوف نہیں ہے، ادھر سے بھی بیٹا چڑھا رہا ہے اور آگے بھی بیٹا انشاءاللہ لے رہا ہے اور حج بھی بیٹا ساتھ کرائے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آنا جو ہے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا ہیں، یہ آپ کتاب جو ہے انصاف دیکھیں۔ بہرحال معروف جو ہے سیدنا حمزہ جو اسلام لے آئے اور ابو سفیان اسلام، حضرت عباس اسلام لے آئے، ابو سفیان اسلام لے آئے، لیکن بہت سارے ہیں جو اسلام نہیں لے آئے۔ تفصیل جو ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، یہ تفصیل انصاب کی کتابوں میں ہوتی ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حضور پاک نے نجد کے لیے دعا نہیں کی تھی، ہاں اس سے مراد نجد العراق ہے، نجد مانا اونچی طرف، یہ نجد العراق ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہیں سے فتنے ظاہر ہوں گے، اس سے مراد یہ نجد نہیں جو آپ کے دماغ میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی امام کا دین الگ نہیں ہوتا، یہ سوال کرنے والے کی جہالت ہے جو ائمہ کو دین سمجھتا ہے کہ ان کے دین الگ ہیں۔ سب کا دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اگر ایک مسئلہ ابن عباس بتائے تو وہ دین الگ ہو جائے گا، عبداللہ بن مسعود بتائے تو وہ دین الگ ہو جائے گا۔ ایک مسئلے میں بی بی عائشہ کی ایک رائے ہے اور ایک میں حضرت ابن عباس کی ایک رائے، تو دونوں کا دین الگ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جہالت ہے، اللہ جہالت سے بچائے اور اللہ ائمہ کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آدمی حمام میں داخل ہے اور بغیر کپڑا باندھے ہوئے غسل کر لے، بالکل ٹھیک ہے۔ کپڑا کیوں باندھا جاتا ہے کہ کسی کی نظر ہمارے عورت پہ نہ پڑے،
تو جب دروازہ بند ہے اندر کھڑے ہیں تو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے وہاں پر غسل کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ اگر دروازہ بند ہے، پردہ ہے، اہتمام ہے، حمام کا دروازہ ہے اور آپ محفوظ ہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل آپ غسل کریں۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ ویسے اللہ آپ کو اولاد نصیب فرمائے اور اللہ ہر لاولد کو اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو صالح بنائے، قرۃ عین بنائے اور نافرمان اور بے حیائی سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آگے مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ جب چاہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جب چاہیں لڑکا دیں، جب چاہیں لڑکی دیں۔ وہ دینے پہ آئے تو 80 سال کی عمر میں بھی دے دیتے ہیں، اور نہ دیں تو 20 سال کے نوجوانوں کو بھی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں اور علاج بھی کرائیں، اسباب پر بھی عمل کریں۔ والدہ ہیں جو شوگر کی مریضہ ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں، تو اگر وہ نہ آ سکیں کوئی حرج نہیں، آپ ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا حج کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کے لیے یا والد کے لیے حج بدل کریں، کوئی بنا نہیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے، دین میں آسانیاں ہیں۔ اسی لیے اگر آپ اپنی والدہ کے لیے جو کہ وہ معذور ہیں عمرہ بھی کریں تو کر سکتے ہیں اور حج بھی کریں تو کر سکتے ہیں۔ الذي كتب يعني الذين لم يهاجروا في سبيل الله والحمد لله هاجرت من بلد بخارى ما فهمت ماذا قصدك ما فهمت السؤال فكيف أجيب عليه۔ کعبۃ اللہ پہ نظر ڈال کے دعا مانگے، یعنی جب دعا مانگے تو نظر کعبے پہ رہے، بالکل اچھی بات ہے، کیونکہ کعبے کا دیکھنا بھی رحمت ہے اور دعا میں بھی اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب باہر سے آتا ہے اور سفر سے آتا ہے یا پہلی دفعہ کعبے میں آتا ہے تو سب سے پہلے جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے جو دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض رحمتیں خاص ہیں جو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی دعا میں کعبہ شریف پہ نظر رکھے اچھی بات۔ قبول ہونے کی علامات جو ہے میرے بھائی، دعا تو کوئی بھی خالی نہیں جاتی، ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ لازم قبول ہو جاتی ہے، لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی اس دعا کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں ملے گا۔ تو دعا تو کوئی بھی ضائع نہیں جاتی۔ باقی علماء نے علامات قبولیت دعا میں یہ لکھا ہے کہ آدمی جب دعا مانگے اور دل میں رقت طاری ہو جائے، آنکھ سے آنسو بہنے لگ جائیں اور دعا مانگنے میں حلاوت و لذت پیدا ہو جائے، دل کرے کہ اور مانگ لوں تو سمجھو کہ رحمت آ گئی، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے۔ اور اگر مانگ رہا ہے اور دل غافل ہے اور مانگ رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، بس ایک روٹین ہے زبان پہ آ رہی ہے، تو بہرحال انشاءاللہ اللہ اجر تو دیں گے، ورنہ وہ دعا نہیں ہوتی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ جب اپنے رب کو پکارو تو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ۔ یہ بھی نہیں کہ دعا میں چیخو جیسے لوگ دعا میں چیختے ہیں، 50 آدمی شور کر رہا ہے، یہ تو منع ہے، یہ تو ناجائز ہے، اس سے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ دعا جو ہے وہ بالکل آہستہ ہو، تیرے اور تیرے مالک کے درمیان میں ہے، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ کے اندر چند مسلمان رہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایک ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کیا کریں؟ جو وہ مسلمان کرتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیں، بس مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنا ان کو آتا ہے نا وہی اس کو سکھا دیں، لا الہ الا اللہ آخر مسلمان کو آتا ہے نا، یہی کلمہ پڑھا دو، اور جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھانی شروع کر دو، جیسے ان کو ٹوٹا پھوٹا وضو آتا ہے وہی سکھا دو، بس جو کام تمہیں آتا ہے وہی کرا دو۔
باقی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے، یا اپنے علاقے کے قریب ساتھ کے شہر بستی میں جا کے کسی عالم کو لے آؤ اور یا اس کو اس عالم کے پاس لے جاؤ، یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز جو ہے فوت ہو جاتی ہے، آپ سب سے پہلے تو توبہ کریں اور دوسرا انتظام کریں کہ گھڑی لگا دیں، الارم لگا دیں، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ الکہف کی جو آخری آیات مبارکہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے رات کو دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نماز میں فلاں وقت اٹھنا ہے، میری نماز نہ جائے تو اللہ پاک رحمت فرمائیں گے اور اللہ اپنی رحمت سے جگا دیں گے۔ جمعہ کے خطبہ جب شروع ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کا خطبہ سننا جو ہے وہ اتنا لازم ہے کہ کوئی امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ شور کر رہا ہے تم نے اس کو کہا بھی چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جب امر بالمعروف منع ہے تو نفل نماز پڑھنا یا سنت نماز پڑھنے کی کہاں اجازت ہے، لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت جو آ کے پڑھنی ہے چاہے جمعہ کا خطبہ بھی شروع ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جنت المعلی جو ہے مکے کے اونچے طرف ہے، اعلیٰ ہے اور یہ اسفل ہے، اور بقیع الغرقد جو ہے اس جگہ کا نام ہے البقیع الغرقد، اس لیے اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کئی لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، بہرحال جن لوگوں سے سنا ہے آپ نے ان کو پکڑ لو گا اور چلو میری ملاقات کراؤ، پھر تمہیں خود مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم نے بھی اور سے سنا ہے، جب اس کے بعد جاؤ گے وہ کہے گا ہم نے بھی اور سے سنا ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں کہ خضر زندہ ہیں یا وفات پا گئے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو لازماً حاضر ہوتے میرے بدری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے پاس آ کے آپ کا کلمہ پڑھتے اور آپ کی اتباع کرتے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر مجھے خیالات آتے ہیں کوئی حرج نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اللہ نے ان چیزوں پہ کوئی مواخذہ نہیں رکھا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ خیالات جو ہیں یہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، اور شیطان وسوسے سے تب ہی ڈالتا ہے جب تم اچھا کام کرو گے، جب تم دین کی طرف جاؤ گے۔